بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لائے نفی جنس پڑھیں گے۔ یہ ایک مختصر سا ٹاپک ہے اور بہت اہم ہے۔ اس کا بھی تعلق کچھ پچھلے ٹاپک کے ساتھ ہے۔ یہ بھی منفی جملہ ہی بنائے گا، آج بھی ہم منفی جملہ ہی بنائیں گے، لیکن اس میں اور کل جو ہم نے منفی جملے پڑھے تھے ان کی کنسٹرکشن میں آپ کو کچھ فرق نظر آئے گا۔ جب کسی اسم کی مکمل جنس پوری کی پوری کیٹیگری کی نفی کرنا مقصود ہو تو ہم لائے نفی جنس کا استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد جو مبتدا آتا ہے وہ واحد ہوتا ہے، یعنی لائے نفی جنس کے بعد آنے والا اسم یا مبتدا واحد ہوگا، نکرہ ہوگا اور تنوین کے بغیر ہوگا اور حالت نصب میں ہوگا۔ اب دیکھیں، ہم نے جو مفردات میں 4 چیزیں پڑھی تھی اس میں سب کا ذکر یہاں پہ موجود ہے، یعنی اس کی خصوصیات جو بیان کی گئی ہیں اس میں عدد کا ذکر ہے، اس میں نکرہ معرفہ کا ذکر بھی ہے اور اعراب کا بھی ذکر ہے، صرف مذکر مؤنث کا ذکر نہیں ہے، جنس کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ واحد ہوگا، ایک بات تو یہ ہوگی، اس کے بعد نکرہ ہوگا، لیکن نکرہ میں عام طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تنوین ہوتی ہے، کیونکہ ال لگ جانے سے تنوین ہٹتی ہے۔ تو یہاں پر نہ تو ال ہوگا اور نہ ہی 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر ہوگی، بلکہ ایک زیر، ایک زبر اور ایک پیش ہی ہوگی، بلکہ عام طور پہ آپ کو زبر ملے گی کیونکہ آپ نے حالت نصب میں اس کو رکھنا ہے۔ تو یہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں، تنوین کے بغیر یعنی اعراب ہلکا اور حالت نصب۔ تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ملائیں، تنوین کے بغیر حالت نصب میں، تو یوں آپ کو ٹوٹل ان دونوں کا جو مجموعہ جو حاصل کلام ملے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے آخر میں ایک زبر آئے گی۔ اگر اعراب بالحرکت ہوگا تو آخر میں صرف ایک زبر ہوگی، 2 زبر نہیں ہوگی، اور اس کے بعد خبر ہوگی یا متعلق خبر ہوگی، اس کے اوپر اس لا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو ایک دفعہ میں اس کو مختصراً بیان کر دوں۔ لا نفی جنس پوری کی پوری کیٹیگری کا انکار کر دے گا، اس کی ایگزسٹنس کو ختم کر دے گا، اس کے وجود کو یا امکان کو ختم کر دے گا، اور یہ اپنے مبتدا پر جب داخل ہوگا تو اس کو نکرہ بنائے گا، تنوین کے بغیر ہوگا وہ مبتدا اور حالت نصب میں ہوگا۔ اس کے بعد کا جملہ، اس کے بعد جو خبر ہوگی اس پر لائے نفی جنس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کو اب ہم مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی بھی جبر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی جبر دین میں نہیں ہے۔ اب اکراہ، اب لاسٹ ٹائم جو ہم نے منفی جملے بنائے ہیں اس میں یہ چیز دیکھیے کہ مبتدا پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا، مبتدا کو اس نے کسی طرح سے بھی ڈسٹرب نہیں کیا، خبر کو حالت نصب میں لے گیا تھا۔ ہم نے چاہے لا لگایا تھا یا ما لگایا تھا یا لا تا لگایا تھا، اس نے صرف اور صرف خبر کو حالت نصب دی تھی۔ یہاں خبر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، فی الحال اس جملے میں ہمارے پاس خبر نہیں ہے بلکہ متعلق خبر ہے۔ فی الدین متعلق خبر ہے اور خبر یہاں پہ محذوف ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب اکراہ پہ ذرا غور کیجئے، لفظ ہوتا ہے اکراہن، اور الاکراہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ال کے بغیر ہوگا کیونکہ نکرہ ہوگا، اور اکراہن اس لیے نہیں ہے، حالت نصب میں ہوگا، اور اکراہن جو ہے وہ بھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اعراب ہلکا ہوگا۔ تو لا اکراہ، تو اوپر جو چند چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، واحد، نکرہ، تنوین کے بغیر اور حالت نصب، ان سب کے تقاضے پورا کرتے ہوئے یہ لفظ جو اکراہن ہے یہ یہاں پر اکراہ نظر آئے گا۔ تو جب بھی کبھی لا کے بعد آپ کو اس میرٹ پہ پورا اترتا ہوا کوئی مبتدا
اسم نظر آئے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس جملے میں پوری کی پوری کلاس کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ دین میں جبر نہیں ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ دین میں کسی قسم کا بھی کوئی جبر نہیں ہے، جبر کی تمام قسمیں دین سے خارج ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ رہبانیت ایک لفظ ہے، حالت نصب میں آیا تو رہبانیتن ہوا۔ جب ایک آپ کو زبر چاہیے اس کو، یعنی تنوین کے بغیر ہونا ہے، تو رہبانیتن سے رہبانیتا ہو جائے گا، اور واحد تو یہ ہے ہی۔ تو لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی اسلام میں رہبانیت کی کوئی بھی شکل جو ہے وہ کوئی اپنا مقام نہیں رکھتی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا شغار فی الاسلام، کوئی ایسی شرط عائد کرنا کہ جی یہ کام تب ہوگا جب اس کے بالمقابل بھی دوسرا کام کوئی ہوگا، یعنی میں آپ کے لیے یہ تب کروں گا جب آپ بھی میرے لیے وہ کرو گے، جیسے کہ رشتہ داریوں میں ہوتا ہے وٹا سٹا۔ تو ایسی کوئی شرط لازم نہیں ہے، یعنی اس شرط کو واقعہ کرنا، اس شرط کو کنڈیشن بنانا، اس کی پابندی کرنا، یہ غلط ہے۔ لا شغار فی الاسلام، اسلام میں کسی قسم کا کوئی وٹا سٹا نہیں ہے، یعنی ایسی شرائط کی بنیاد پہ کوئی کام کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لا طاعت فی المعصیہ، کوئی بھی کسی قسم کی بھی اطاعت نہیں ہے معصیت میں۔ لا طاعت فی المعصیہ انما الطاعت فی المعروف، بے شک بات صرف یہ ہے، انما، کہ اطاعت تو ہے ہی صرف معروف میں، یعنی انما کا مطلب آپ یہ کریں گے کہ اطاعت تو ہے ہی صرف معروف میں، ہم نے حصر بھی پیدا کرنا ہے اس میں۔ تو لا طاعت فی المعصیہ، کسی قسم کی کوئی اطاعت نہیں ہے برائی میں۔ کوئی اگر آپ کا کوئی ہیڈ ہے، کوئی آپ کا کوئی بڑا ہے جس کی بات ماننا آپ بہت ضروری سمجھتے ہیں، وہ بھی اگر غلط معصیت کی طرف آپ کو بلائے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا۔ اب یہاں پر دیکھیے، اس سے پہلے جتنے بھی جملے گزرے ہیں اس میں متعلق خبر تو موجود ہے لیکن کوئی خبر نہیں تھی۔ اس میں اب آپ کے پاس آتیتن، یہ خبر، اس میں متعلق خبر جو ہے وہ پہلے پارٹ میں بالکل موجود نہیں ہے۔ ان الساعۃ، بے شک ساعت قیامت، لآتیتن آنے والی ہے، ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا، بالکل کسی قسم کا کوئی شک اس میں موجود نہیں ہے۔ لا ریبہ، لا ریبہ سے مراد ظاہر ہے کہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ لا نفی جنس ہے جو کہ اپنے بعد میں آنے والے مبتدا سے پہچانا جا رہا ہے، کیونکہ مبتدا نکرہ بھی ہے، تنوین کے بغیر بھی ہے، حالت نصب میں بھی ہے، اور واحد بھی ہے، تو یہ لا نفی جنس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ لا ریب فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہاں پر آپ کے پاس لا ریب فیہ، یہ ہمارا اس وقت فوکس یہاں ہونا چاہیے کہ لا ریبہ کسی قسم کا کوئی شک، لا ریبہ، کیونکہ ریبہ اپنے لا کو لا نفی جنس کے طور پہ انٹروڈیوس کروائے گا، کیونکہ ریبہ اس طرح کا سٹرکچر رکھتا ہے جو لائے نفی جنس کے بعد آنے والا مبتدا رکھتا ہے۔ فی ہی، اس میں جو بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کتاب کی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، باقی جملہ جو ہے وہ آیت پوری کی ہے۔ ہمارے جو انٹرسٹ کا جو ٹکڑا ہے اس آیت کا وہ یہ ہے، لا ریب فیہ، لا دین لمن لا عہد لہ، بالکل بھی کسی قسم کا کوئی دین نہیں ہے اس کا، لمن، اس کے لیے، لا عہد لہ، جس کا کوئی وعدہ نہیں ہے، یعنی جو عہد کا پکا نہیں ہے، جو وعدے والا نہیں ہے، وعدے کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی بھی دین نہیں ہے۔ تو یہاں پر دو لام جو ہیں، لا، دونوں ہی لائے نفی جنس ہیں۔
آگے دیکھیے جی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو لا نبی بعدی بھی لائے نفی جنس ہے، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں۔ اس کے بعد یہ آ رہا ہے کہ اگر لائے نفی جنس کے اسم کے بعد، یعنی لائے نفی جنس جس سے پہلے آ رہا ہے اس کے بعد خبر آئے گی، خبر سے پہلے اگر اللہ آ جائے تو اس کے بعد والا اسم جو ہوگا وہ لائے نفی جنس سے مستثنا ہو جائے گا اور حالت رفع میں آ جائے گا۔ تو دیکھیے، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، الا اللہ، تو یہ دو اسم آ رہے ہیں کنزیکٹو، الہ بھی اور اللہ، لیکن اللہ جو ہے اس سے پہلے اللہ آ گیا، لہٰذا اس اسم جو کہ اللہ کے بعد آیا ہے اس پہ اس لائے نفی جنس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور وہ اس سے مستثنا ہوگا، اور اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ بالکل کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، پوری کی پوری کلاس کی کیٹیگری ہو رہی ہے کہ جیسے دنیا میں کائنات میں کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، تو ایک اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے لیے یہ اسلوب اپنایا گیا ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے لا حول ولا قوت، یہاں تک ہے کہ کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت موجود ہی نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں، اللہ باللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پائی جاتی ہے۔ یعنی کسی قسم کی بھی طاقت اور قوت اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی پوزیشن میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا حامل ہے۔ تو یہ آج کا مختصر سا اور اہم سا ٹاپک ہے۔